الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ پچھلے پروگرام میں ناظرین کرام ہم نے دجال کے فتنے کے ذکر کا آغاز کیا تھا، اور آج ہم اس فتنے کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مشاہدات کیے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر لمحوں میں طے کیا۔ انبیاء کرام نے آپ کی امامت میں نماز بھی ادا کی۔ آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، قاب قوسین کے مرحلے بھی طے کیے، رب تعالیٰ کے دیدار کا بھی شرف حاصل کیا۔ جنت اور دوزخ کے مناظر بھی آپ کو دکھائے گئے، اور ایک ایسا فتنہ بھی اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا فتنہ ہے جو اس سے قبل کسی نے دیکھا ہوگا، نہ ہی زمین نے ایسے کسی فتنے کا بوجھ اٹھایا ہوگا۔ یہ فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور اس وقت ہم جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں یہ دجالی ماحول ہے، اور یہ دجال ہی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے مکر و فریب کے جال میں مسلمانوں کو پھنسا لیا ہے اور اپنی گرفت تنگ سے تنگ تر کرتے جا رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا، اور وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے اپنے امتیوں کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور رہنمائی فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، دجال اس مسلمان لشکر میں سے ظاہر ہوگا جس نے قسطنطنیہ فتح کیا ہوگا، اور یہ لشکر شام تک پیش قدمی کر چکا ہوگا۔ دجال نمودار ہونے کے بعد دنیا بھر میں مارا مارا پھرے گا، جہاں جائے گا وہیں فتنہ پھیلائے گا۔ دجال کے بارے میں چند سوال اکثر لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں کہ کیا وہ اس وقت زندہ ہے، اس کی علامات کیا ہیں، ہم اسے کس طرح پہچانیں گے۔ دجال کے حوالے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور اس حدیث کا موازنہ جب ہم موجودہ حالات سے کرتے ہیں تو ذہن کی الجھنیں سلجھتی چلی جاتی۔ اس روایت کا فتنہ دجال اور موجودہ صورتحال سے کیا تعلق ہے، اس کی وضاحت میں خیر بعد میں کروں گا۔ پہلے تو آپ کے سامنے یہ روایت پیش کرتا ہوں جو تمیم داری کی روایت کہلاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت قیس تمیم داری، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن کو یہ اعلان کرتے سنا کہ الصلاۃ جامعۃ، یعنی نماز جمع کرنے والی ہے، یعنی نماز تیار ہے، مسجد کو چلو۔ چنانچہ میں مسجد میں گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تو ممبر پر تشریف لے گئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، جس آدمی نے جہاں نماز پڑھی ہے وہ وہیں بیٹھا رہے، اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم کو معلوم ہے کہ آج میں نے تم سب کو یہاں پر کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تم کو یہاں اس لیے جمع نہیں کیا ہے کہ میں تم کو کچھ دوں یا کوئی خوشخبری سناؤں، اور نہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تم کو کسی دشمن سے ڈراؤں، بلکہ میں نے آج تم کو تمیم داری کا واقعہ سنانے کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ سنو، تمیم داری ایک مسیحی شخص تھا، وہ آیا اور مسلمان ہوا، اور مجھ کو ایک ایسی خبر دی جو ان خبروں سے ملتی جلتی تھی جو میں نے تم کو مسیح دجال کے بارے میں سنائی ہیں۔ اس نے بیان کیا کہ وہ 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بڑی کشتی میں سوار ہو کر دریا میں اترا اور پھر سفر پر روانہ ہوا۔ دریا کی زور آور موجوں نے کشتی کو منزل سے بھٹکا دیا، اور 1 ماہ تک وہ کشتی کو ادھر ادھر لیے پھرتی رہی۔ آخر وہ موجیں ایک روز کشتی کو آفتاب غروب کے وقت، یعنی آفتاب جب غروب ہونے والا تھا، اس کے وقت ایک جزیرے میں لے گئی۔ ہم چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیرے میں پہنچے۔
وہاں ہم کو ایک چوپایا ملا جس کے بڑے بڑے بال تھے، اور اتنے زیادہ بال اس کے جسم پر تھے کہ اس کا آگا پیچھا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگوں نے اس سے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں، تم اس شخص کے پاس چلو جو کلیسا میں ہے، وہ تمہاری خبریں سننے کا بے تابی سے منتظر ہے۔ تمیم داری کا بیان ہے کہ اس چوپائے نے اس شخص کا ذکر کیا تو ہم اس سے ڈرے اور خیال کیا کہ ممکن ہے وہ انسان کے روپ میں کوئی شیطان ہو۔ بہرحال ہم تیزی سے آگے بڑھے اور کلیسا میں جا پہنچے۔ ہم نے وہاں ایک بہت بڑا اور خوفناک آدمی دیکھا۔ ایسا آدمی آج تک ہماری نظروں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہایت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنے ٹخنوں تک زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا تجھ پر افسوس ہے، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آخر تم نے مجھ کو ڈھونڈ نکالا اور اب میرا ٹھکانہ معلوم کر لیا ہے تو میں بھی اب تم سے اپنا حال نہیں چھپاؤں گا، پہلے تم یہ بتلاؤ کہ تم کون ہو۔ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، دریا میں کشتی پر سوار ہوئے تھے، دریا کی موجیں 1 مہینے تک ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں اور آخرکار ہم کو یہاں لا ڈالا۔ ہم جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو ہم کو ایک چوپایا ملا جس کے بڑے بڑے بال تھے۔ اس نے ہم سے کہا کہ میں جاسوس ہوں، تم اس شخص کے پاس جاؤ جو کلیسا میں ہے۔ پھر ہم تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ تمیم داری فرماتے ہیں کہ یہ سن کر اس عجیب و غریب مخلوق نے ہم سے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ کیا بیسان کی کھجوروں کے درخت پھل لاتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں پھل لاتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب آنے والا ہے کہ جب یہ درخت پھل نہیں لائیں گے، یعنی قرب قیامت کا زمانہ۔ پھر اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تبریہ کے تالاب میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ رغر کے چشمے کا حال بتاؤ۔ اس کو کچھ روایات میں زغر بھی کہا گیا ہے۔ کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے اور کیا اس کے قریب کے باشندے چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ ان قریب اس کا پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا۔ ہم نے کہا کہ وہ مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس نے پوچھا کہ کیا اہل عرب ان سے لڑے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا کہ انہوں نے اہل عرب سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے تمام واقعات سے اس کو آگاہ کیا اور بتایا کہ عربوں میں سے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی عزیز تھے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی اطاعت کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، اب میں اپنا حال بیان کرتا ہوں، غور سے سنو غور سے۔ میں مسیح دجال ہوں۔ ان قریب مجھ کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں باہر نکلوں گا اور زمین پر پھروں گا یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہیں چھوڑوں گا جس میں داخل نہ ہو جاؤں۔ 40 راتیں برابر گشت کرتا رہوں گا لیکن مکے اور مدینے میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں جانے کی مجھ کو ممانعت کی گئی ہے۔ میں جب ان شہروں میں سے کسی میں بھی داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ مجھ کو داخل ہونے سے روکے گا، اور ان شہروں میں سے ہر ایک راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے جو راستے کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا کو منبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، خبردار، کیا یہی سب کچھ میں تم کو بتلایا نہ کرتا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست فرمایا، یہی آپ ہمیں بتایا کرتے ہیں۔ یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ رہو، دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے۔ پھر فرمایا نہیں، بلکہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا،
یہ فرما کر آپ نے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا، وہاں سے نکلے گا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ملاقات ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقفے پر جانے سے قبل میں نے آپ کے سامنے حضرت تمیم داری سے مروی طویل روایت بیان کی، جسے سننے کے بعد یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ سوالات اٹھ رہے ہوں گے کہ آخر یہ دجال ہے کون؟ یہ ہم مسلمانوں کے لیے خطرے کی علامت کیوں ہے؟ اسے مسلمانوں سے کیا دشمنی ہے کہ وہ انہیں نقصان پہنچانے کے لیے بے چین ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی شناخت اور اس سے حفاظت کس طرح ممکن ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ان تمام سوالوں کے جوابات احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دوں، کیونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے سے اپنی امت کو بچانے کے لیے بھرپور رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ کون ہے، اس کا حلیہ کیا ہے، وہ کہاں سے نمودار ہوگا اور کس طرح لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دے گا۔ دجال سے اپنی امت کو بچانے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی فکر تھی ناظرین کہ ایک مرتبہ جب آپ کو مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بستی میں ایک ایسے لڑکے کی موجودگی کا پتہ چلا جس میں دجال کی نشانیاں پائی جاتی تھیں، تو آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمراہ خود وہاں تشریف لے گئے اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کی، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس لڑکے میں دجال کی بعض علامات تو موجود تھیں مگر وہ دجال نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہر وقت دجال کا خطرہ محسوس ہوتا تھا، بلکہ وہ ہر وقت اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ ہم کرتے، ہم مانگتے، ہم ڈرتے، وہ ڈرتے تھے کہ یہ بدترین فتنہ نہ جانے کب ظاہر ہو جائے گا اور مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال دے گا۔ مسند احمد میں ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد